کون عثمان؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ مسجد النبی کی توسیع کرنی ہے، جو جگہ لے کے دے گا اس کو جنت کی بشارت ہے۔ عثمان نے جگہ لے کے دے دی۔ کون عثمان؟ رسول اللہ نے کہا یہ جو بیر روما ہے، مسلمانوں کو جو اس سے پانی پلائے گا، اس کنویں کو خرید لے گا، اس کو جنت کی بشارت ہے۔ عثمان نے وہ کنواں خرید دیا۔ کون عثمان؟ وہ عثمان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 اونٹ جیش اسرا کو تبوک کے موقع کے اوپر دے گا، اس کو جنت کی بشارت ہو۔ عثمان کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول 100 اونٹ دیا، اے عثمان تجھے جنت کی بشارت ہو۔ جو 100 اونٹ دے گا کھڑا ہو، اس کو جنت کی بشارت ہو۔ عثمان کھڑے ہوئے، 100 اونٹ اور دیے، اے عثمان تجھے جنت کی بشارت ہو۔ پھر اعلان کیا 100 اونٹ جو دے گا اس کو جنت کی بشارت ہو۔ پھر عثمان کھڑے ہوئے، کہا 100 اونٹ دیتا ہوں تجھے جنت کی بشارت ہو۔ بعض روایات میں 7 مرتبہ اور دیگر روایات میں 9 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جو 100 اونٹ دے گا اسے جنت کی بشارت ہو۔ 9 مرتبہ عثمان کھڑے ہوئے، 900 اونٹ اس جنگ کے اندر دیے، ایک ہی مجلس میں 9 مرتبہ جنت کی بشارت کو حاصل کیا۔ اور اسی مجلس میں پھر رسول اللہ نے اعلان کر دیا یہ 900 اونٹ دے چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نکیلوں کا، ان کی کاٹھیوں کا، ان کے سامان کا، آلات حرب کا اعلان کیا کون ہے جو دینار دے گا۔ اللہ اکبر، کتنی سخاوت! کون ہے جو دینار دے گا، جو اس جیش کو تیار کرنے میں، یہ تو اونٹ مل گئے ہیں، اب اس کی تیاری کے اندر کون ہے جو مال اور پیسہ دے گا۔ عثمان نے جھولی بھر کے دینار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینک دیے۔ رسول اللہ ان دیناروں سے کھیل رہے ہیں ایسے ہاتھوں میں۔ محدثین وہ اشارے بھی بیان کیا کرتے ہیں کہ رسول اللہ ان دیناروں کو ایسے ایسے ٹٹول رہے ہیں، کھیل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ما ذر عثمان، آج کے بعد عثمان تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے کوئی عمل نہ کر، تجھے جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، تو سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ایک ہی مقام کے اوپر اتنی مرتبہ جنت کی بشارت، اور تیرا اس بندے سے بغض اور حسد اور کینہ 1400 سال گزر گئے، ختم نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی فوت ہوئی، دوسری بیٹی کو کون؟ عثمان، واحد دنیا کی شخصیت ہے کہ جس کے نکاح میں کسی بھی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہیں، دنیا میں کوئی نہیں۔ 2 ہجرتیں کی ہیں رسول اللہ، اور آپ حیران رہ جائیں گے اسلام کے آ جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اندر جو پہلی رشتہ داری قائم کی ہے سیدنا عثمان سے قائم کی ہے، اپنی بیٹی کا رشتہ دے کے۔ سب سے پہلی رشتہ داری رسول اللہ نے قائم کی ہے تو سیدنا عثمان سے کی ہے، اور سیدنا عثمان وعدے بھی کر دیا تاکہ فتنہ جو 1400 سال بعد جو اشکالات بعد نام نہاد سکالرز اور مفکرین نے کتابوں میں لکھے، جی عثمان نے اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دی تھی، جس کو معین رسول اللہ جنتی کہہ دیں، جس کے بارے میں رسول اللہ نے 4 سے زیادہ روایات یہ بھی موجود ہیں، 4 مختلف صحابہ کے واقعات ہیں، اور بعد نے یہ بھی بیان کیا کہ 2 یا 3 دفعہ ہوا ہوگا۔ یہ محدثین کا اس بارے میں اختلاف ہو جاتا کہ یہ ایک ہی واقعہ بعد دیگر الفاظ کے ساتھ نقل ہو رہا ہے یا واقعہ بھی مختلف ہے۔ راجح بات یہ ہے کہ واقعات بھی مختلف ہے۔ سیدنا عثمان جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان قریب فتنے آنے والے ہیں، اور ایک بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے۔ اللہ کے رسول ہم کیا کریں؟ صحابہ تو گھبرا جاتے تھے فتنہ آنے والا ہے۔ تم نے فتنے کے اس موقع کے اوپر اس شخص کو لازم پکڑنا ہے۔ اجرا اور قعب اور دیگر روایات میں جس سے رسول اللہ نے کہا وہ اٹھے اور سیدنا عثمان کو پکڑا اور ان کا چہرہ پکڑ کے رسول اللہ کی طرف کیا، اے اللہ کے رسول اس شخص کے ساتھ؟ رسول اللہ نے کہا ہاں اس شخص کو لازم پکڑنا۔ صحابہ بلا وجہ
پہرےداری نہیں کرتے رہے سیدنا عثمان کی. وہ تو سیدنا عثمان نے صحابہ کو تلوار نہیں اٹھانے دی، ورنہ جو جدال اور قتال ان کی شہادت کے موقع کے اندر مدینہ میں ہو سکتا تھا ہو جاتا، لیکن سیدنا عثمان نے اکیلے قربانی دینے کو پسند کیا. اور اس کی بھی وجوہات ہیں. سیدنا عثمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے کہا تھا، اے عثمان ان قریب تجھے ایک قمیض پہنائی جائے گی. اور عرب استعاروں کی زبان میں گفتگو کیا کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عثمان کو استعارہ اور اشارہ دینا دے دیا. حضرت عثمان زیرک تھے، سمجھدار تھے، سمجھ گئے کہ رسول اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں. ان قریب تجھے ایک قمیض پہنائی جائے گی. یہ قمیض خلافت کی قمیض تھی. ان قریب جلد ہے تجھے ایک قمیض پہنائی جائے گی یا عثمان. لیکن ہوگا یہ، ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ زبردستی تجھ سے یہ قمیض اتروائیں گے، تو نے وہ قمیض از خود اتارنی نہیں ہے. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ دیگر حدیث میں بیان کی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں، ساتھ میں ابو بکر ہیں، ساتھ میں عمر ہیں، اور ساتھ میں عثمان ہیں. احد حرکت کرنا شروع کر دیا فرط محبت سے، فرط جذبات سے کہ ایک نبی کھڑا ہے، کتنے عظیم صحابہ کھڑے ہیں. محبت میں جھوم اٹھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احد ٹھہر جا، رک جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عثمان و عمر کو شہادت کی بشارت دی، اور یہی واقعہ حرا کے پہاڑ کے اوپر بھی پیش آیا. اور اس وقت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد سارے حرا کے اوپر تھے. اور رسول اللہ نے وہاں پہ بھی یہی جملہ کہا تھا، اے حرا ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور باقی سب شہید کھڑے ہیں. یعنی رسول اللہ نے اپنی زندگی میں بھی ان کو یہ باتیں کہہ دی تھی، حتیٰ کہ سیدنا عثمان خود بیان کرتے ہیں، خود جب ان کی شہادت کا دن تھا نا، آخری دن، صحابہ کو اکٹھا کیا اور کہا آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تھے اور انہوں نے کہا عثمان آج کا روزہ تم جنت میں میرے ساتھ افطار کرو گے. تو میں نے روزہ رکھنا تو نہیں تھا، لیکن رسول اللہ رکھتے بھی کیسے، پانی بند تھا، رکھنا تو نہیں تھا، کڑوے اور نمکین پانی سے رکھنا تو نہیں تھا، لیکن چونکہ رسول اللہ نے مجھے کہہ دیا ہے کہ آج افطاری میرے ساتھ ہوگی، اس لیے روزے کی نیت کرتا ہوں. اور پھر صحابہ سے خطاب کیا اور یہ ساری باتیں گنوائیں اور بلوائیوں کو یہ کہا، کیا رسول اللہ اور شریعت میں یہ بات ثابت نہیں ہے کہ قتل اگر کیا جائے گا تو قصاص کے بدلے میں کیا جائے گا، یا زانی کو سنگسار کیا جائے گا، یا مرتد کا سر قلم کر دیا جائے گا؟ کیا ان 3 چیزوں میں سے کوئی چیز میرے میں موجود ہے؟ میں نے تو زمانہ جاہلیت میں بھی زنا نہیں کیا، اور آپ کے بارے میں تو آتا ہے آپ اتنے حیادار تھے، آپ اپنی شرم گاہ کو نہیں تھے دیکھتے، آپ اپنی شرم گاہ کو نہیں تھے دیکھتے. کیا میں نے ان 3 کاموں میں سے کوئی کام کیا ہے؟ نہیں کیا. صحابہ بھی گواہی دے رہے ہیں، لیکن بلوائی، ایک فتنے باز، سبائی سازش، آج بھی وہی فرقہ سازشی ہے جس نے تب شہید کیا، آج تک اس کی قدورت اور بغض ختم نہیں ہو رہا. کس کو شہید کر رہا ہے؟ وہ عثمان جو کاتب قرآن ہے. اور سیدنا عثمان نے یہ باتیں ان کو کہیں تاکہ حجت قائم ہو. تمہیں پتا ہے کہ مفصلات یعنی سورت حجرات سے لے کر قرآن کی آخری سورت تک سب سے پہلی کتابت کرنے والا کون ہے؟ سب کو پتا تھا سیدنا عثمان ہے. کیا اس کو شہید کرو گے جس نے بیر روما لے کے دیا؟ کیا اس کو شہید کرو گے جس نے مسجد النبی کی توسیع کی؟ کیا اس کو مارو گے؟ صحابہ جذباتی ہو جاتے تھے. اے سیدنا عثمان ہمیں موقع دیجیے، ہم ان بلوائیوں کے سر قلم کر دے. ہرگز نہیں. آج میرا مددگار وہ ہوگا جو اپنی تلواروں کو مسلمانوں کے خون سے روک دے گا. اگر مجھ اکیلے کے خون سے ان کی پیاس بجھ دیا تو ان کو بجھا لینے دو. ایک بندے کے دل میں بات اتر گئی.
اس نے کہا بس ہمیں یہ اعتراض ہے، یہ اعتراض ہے، یہ اعتراض، اعتراض کوئی بھی نہیں۔ آپ نے یہ جی چراگاہ بڑھائی ہے، کہا اللہ کے بندو اونٹ بڑھ گئے ہیں تو چراگاہ بھی سرکاری بڑی ہو جائے گی، آپ ایسا کریں۔ کہا کر دیتا ہوں۔ وہ جو مصری لیڈر تھا بلوائیوں کا، اس کے دل میں کچھ عرصہ کے لیے بات اتری، اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ ہم سے یہ وعدہ کرتے ہیں سیدنا عثمان کی تقریر کے بعد تو ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اور وہ چلے گئے، لیکن سازشی سبائی ناصر عبداللہ ابن سبا اور اس کے ہم نوا یہ تو نہیں سے برداشت کر سکتے کہ سارا فتنہ جو بپا کیا ہے، آج تک وہ فتنہ موجود ہے، وہ فتنہ وہاں سے چلا۔ آج اہل سنت کی کتابوں کے اندر بعد، اب بندہ کیا کرے، لوگ ایسے ہیں جو لکھ دیتے ہیں کہ جی رشتہ داروں کو جی پروموٹ کیا تھا، جی یہ کیا تھا۔ وہ بدبختو، جس کو اللہ نے معاف کیا، جس کو صحابہ نے سنا 29 مرتبہ سے زائد، جس کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی، اور یہی بات ہے سیدنا عثمان کو ایک اعزاز حاصل ہے جو کسی بھی صحابی کو نہیں ہے۔ ایک اکیلے واحد صحابی ہیں، ایک اکیلے واحد صحابی ہیں کہ جن کی قصاص کی بیعت کے اوپر 1400 صحابیوں کو اللہ نے معین جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، ایک صحابی کے اوپر۔ انما یبایعون اللہ، یہ تمہارے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر رہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب خبر پھیل گئی عثمان کو شہید کر دیا گیا مکہ میں، ظالموں نے یہ بھی حیا نہیں کی کہ جس عثمان کی شہادت کی خبر سن کے رسول اللہ حدیبیہ کے مقام کے اوپر 1400 صحابہ کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیعت لے رہے ہیں، موت کی بیعت، اور اس کو اللہ بیعت رضوان کہہ رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ کا ہاتھ آپ کے ہاتھ کے اوپر نہیں تھا، بلکہ آپ سب کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں تھا، اور آپ کا دوسرا ہاتھ سیدنا عثمان کا ہاتھ تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، سب نے بیعت لے لی، تو رسول اللہ نے کہا سب کے ہاتھ آگے میرے عثمان کا ہاتھ کہاں ہے؟ یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے۔ رسول اللہ نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہا، ان بلوائیوں نے، بدبختوں نے واپس پلٹ گئے، لیکن تقدیر میں جو لکھا تھا وہ ہو کے رہنا تھا۔ ایک سازشی بندہ اس لشکر کے پیچھے گیا اور اس نے جا کے کہا یہ دیکھو عثمان نے لیٹر لکھا ہے کہ تم سب کی گردنوں کو مصر جا کے اڑا دیا جائے، مصر کے عمل کو۔ انہوں نے کہا یہ کیا؟ ابھی تو عثمان نے معاہدہ کیا ہے کہ میں سب باتیں مانتا ہوں، لڑائی ختم ہو گئی، واپس پلٹے۔ سیدنا عثمان کا جو قرآن کے ساتھ تعلق ہے وہ ان کی شہادت کے اوپر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ سیدنا عثمان کا قرآن کے ساتھ جو تعلق ہے وہ عجیب ہے۔ ایک رات میں ایک رکعت میں قرآن پڑھنے کا اعزاز حاصل ہوا تو سیدنا عثمان کو حاصل ہوا۔ قرآن لکھنے کا، پڑھنے کا، سیکھنے کا، سکھانے کا، اور آج شہادت کا وقت آیا ہے۔ بدبخت نے جس وقت گردن پہ ہاتھ ڈالا اور ہاتھ کے اوپر تلوار کو چلایا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پڑھ بھی رہے ہیں اور خون کے قطرے گرے ہیں، تو اس آیت مبارکہ کے اوپر گرے ہیں کہ ان قریب اللہ تیرے لیے کافی ہو جائے گا۔ سیدنا عثمان کو شہید کر دیا، اور بدبخت کہنے لگا اتنی نرم گردن تو میں نے کسی کی نہیں دیکھی تھی۔ آج اس عظیم شخصیت کے بارے میں تبرے بازی اور اس عظیم شخصیت کو تان و تشنیع کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جس نے اپنی جان کو بچانے کے لیے کسی ایک مسلمان کے خون کو نہیں گرنے دیا، ایک مسلمان کے خون کو نہیں گرنے دیا۔ اور سیدنا حسن کہتے ہیں کہ جب عثمان شہید ہوئے اس رات میں نے خواب دیکھی، عثمان اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اپنے سر کو لے کے اور کہہ رہے ہیں بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، اے رب مجھے کس جرم میں قتل کیا گیا؟ میں نے دیکھا آسمان سے دو خون کی ندیاں زمین پہ گری ہیں، آسمان سے خون کی دو ندیاں زمین پہ گری ہیں، اور پھر جب جنگ جمل ہوئی اور صفین ہوئی تو مجھے پتا چل گیا یہ اللہ رب العزت نے سیدنا عثمان کے خون کا بدلہ مسلمانوں سے لے لیا۔ اور یاد رکھیے گا
حضرت ابو بکر کی زندگی میں کسی صحابی کو ابو بکر سے افضل نہیں تھا سمجھا جاتا، اور سیدنا عمر کی زندگی میں کسی صحابی کو سیدنا عمر سے افضل نہیں تھا سمجھا جاتا، اور سیدنا عثمان کی زندگی میں کسی صحابی کو سیدنا عثمان سے افضل نہیں تھا سمجھا جاتا۔ ترتیب بھی یہی ہے، جو خلافت کی ترتیب ہے، افضلیت کی ترتیب بھی یہی ہے۔